بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہندوستان میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ مغرب یوکرین کی جنگ کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں، روس۔ فرانس میں احتجاج کا سلسلہ بیلجیم تک پھیل گیا۔ پاکستان کا IMF سے $3 ارب کا معاہدہ طے پا گیا۔ یورپ کا یوکرین جنگ میں متحد رہنے کا عہد۔ مسجد چلی گئی اور ہم کچھ نہیں کر پائے، اب کیا کر لیں گے؟ مولانا ارشد مدنی۔ حج ادا کرنے والا سب سے کم عمر حاجی۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ 2016 اور 2023 کے درمیان ہندوستان میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اب ہندوستان دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہے، اور توقع ہے کہ وہ جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دے گا اور 2028 تک دنیا کی 3ری سب سے بڑی معیشت بن کر ابھرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ پس منظر کے باوجود مودی نے بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کے لیے کھیل کے اصولوں کو ہوشیاری سے سمجھ لیا ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا۔ گزشتہ 7 سال میں امریکی قانون سازوں کے سامنے ان کی یہ دوسری تقریر تھی۔ ایک ایسے شخص کو اتنی اہمیت اور عزت دینا جسے 2005 میں ہندوستانی ریاست گجرات میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے میں اس کے کردار کی وجہ سے امریکی ویزے سے انکار کر دیا گیا تھا جس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، یہ دوستو بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ آئیکون کے طور پر مودی کے ٹریک ریکارڈ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بی جے پی نے بیوروکریسی سے لے کر عدلیہ اور فوج تک کے اہم ریاستی اداروں میں ہندو قوم پرستوں کی سرپرستی کرنے کے لیے مسلم مخالف مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ مذہبی اقلیتوں کو یا تو مذہب تبدیل کرنے کی دھمکی دی گئی تو یا پھر اور کچھ کیا گیا۔ ہر شخص حیران رہ جاتا ہے کہ مودی کے لیے ان کے داغدار فرقہ وارانہ ریکارڈ کے باوجود بیرونی دنیا سے ان کے لیے اتنی عزت اور پہچان کیوں ہے۔ جب دورہ امریکہ پر ان کا خیر مقدم کیا گیا تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے پاس اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی اصول، اخلاقیات یا انسانی حقوق کی پاسداری نہیں ہے۔ مودی، جنہیں بعض بین الاقوامی حلقوں میں غیر مہذب شخصیت قرار دیا جاتا تھا، عالمی سطح پر کیسے نام کمایا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی ایک فرقہ پرست کے طور پر اپنی شکل کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور امن کے چیمپئن بن کر ابھرا ہے؟ امریکہ آج ہندوستان میں مذہبی جنوبیت اور مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم سے بھی بخوبی واقف ہے، لیکن تنقید کو چھوڑ کر امریکہ نے دوسری طرف دیکھا ہے اور 250 ملین مضبوط مسلم اقلیت کو نشانہ بنانے والی ریاستی حمایت یافتہ ہندو قوم پرستوں کی براہ راست مذمت کرنے سے گریز کیا ہے۔ سری نگر میں حال ہی میں سیاحت کے موضوع پر G20 کانفرنس کا انعقاد بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح مودی حکومت نے چائنا، انڈونیشیا، ترکی اور سعودی عرب کے بائیکاٹ کے باوجود بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک کامیاب تقریب ہے جس میں G20 کے رکن ممالک کی نمائندگی کرنے والے 48 مندوبین، جن میں یورپی یونین کے نمائندے بھی شامل تھے۔ مودی اپنے فرقہ وارانہ ریکارڈ کے باوجود کس طرح بین الاقوامی سطح پر پہچان، عزت و وقار حاصل کر رہا ہے۔ ہندوستان کی اقتصادی ترقی $650 بلین کے زر مبادلہ کے ذخائر، $100 بلین سالانہ ترسیلات در، IT کی برآمدات سے مزید $100 بلین کی آمدنی اور سیاحت سے اربوں ڈالر کی آمدنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندرونی طاقت اور متحرک ہے۔ 2016 کے مقابلے میں 2023 میں ان کے پاس اپنے ملک کی کامیابیوں کو کہنے اور پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ منفی تاثرات اور مودی کے ایک کٹر فرقہ پرست کے طور پر امیج کا بین الاقوامی برادری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ دنیا کے لیے دوستو پیسہ ہی سب کچھ ہے۔
روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یوکرین جنگ کے تعلق سے صدر پوٹن کے خلاف مغربی حکام کے بیانات قابل اعتراض اور احترام کے منافی ہیں۔ کوئی بھی ایٹمی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جب اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اصول کا فقدان ہے۔ روس نے یوکرین کی جانب سے نام نہاد عالمی امن کانفرنس کے انعقاد کو مسترد کر دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک اس کانفرنس کے اشتعال انگیز مقاصد کے پیش نظر اس کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ قیام امن کی پہلی شرط خون خرابے کا بند ہونا ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں یوکرین کے جوابی حملوں کا کوئی بھی ابھی تک نتیجہ نہیں نکل سکا ہے۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے مارے جانے پر ہونے والے مظاہروں سے نمٹنے کے لیے 40,000 فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ جلاؤ گراؤ اور احتجاجی مظاہروں کا دائرہ تیسرے روز بیلجیم تک بھی پھیل گیا ہے، اور بیلجیم کی پولیس نے 10 مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ مختلف شہروں میں مظاہرے جمعرات کو شدت اختیار کر گئے اور مقتول کی والدہ کی قیادت میں پیرس میں ہزاروں افراد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ اس دوران درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور بعض دکانوں میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ پولیس نے 200 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ نوجوان پر گولی چلانے والے پولیس اہلکار سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اراکین پارلیمنٹ اس بات پر مشتعل ہیں کہ فرانس کے صدر میکرون لواحقین سے ملنے کی بجائے ایک گلوکار کے ساتھ پارٹی میں ڈانس کرتے رہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $3 ارب کا معاہدہ طے ہو گیا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے $3 ارب کے قرضے پروگرام کی ابتدائی منظوری مل گئی، جس سے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے موجودہ چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے مستحکم پالیسی پر عمل درآمد کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا اور معاہدے سے سماجی شعبے کے لیے فنڈز کی فراہمی بہتر ہوگی، جبکہ معاہدے پاکستان میں ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا، اور ٹیکس کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پروگرام کی مدت آج ختم ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ آج متوقع ہے، سب کچھ فائنل کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے آئندہ چند دنوں میں مزید $1 ارب اور سعودی عرب سے بھی مزید $2 ارب جولائی میں ملنے کی امید ہے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کو عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے رکی ہوئی فنانسنگ بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سیلاب کی تباہ کاریوں کی تعمیر نو کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کیے گئے امداد کی فراہمی پر اعلان بھی عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ پاکستان 1950 کی دہائی سے تقریباً 2 درجن بیل آؤٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کے سب سے بڑے صارفین میں سے ایک ہے۔ یورپی سربراہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روس کے حملے کے مقابل متحد رہیں گے۔ یورپ کے 45 ممالک کے سربراہوں نے کہا ہے کہ یوکرینی آزادی یورپی اقدار اور اس براعظم کے مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے ایک گھرانے کی حیثیت سے اقدام کے لیے اتحاد، طاقت اور عزم کا کھلا پیغام قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک بار پھر روس کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی طیارے اور فضائی دفاعی سسٹم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سناک نے بھی کہا ہے کہ ہم نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار یوکرین کو فراہم کیے ہیں۔ جرمنی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے تاروس میزائل فراہم کرنے کے لیے یوکرین کی درخواست کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن جرمن آئندہ یوکرین کو مزید ہتھیار اور دفاعی میزائل سسٹم فراہم کر سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور ہتھیار برآمد کرنے کی اجازت دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اس سے قبل بھی سوئٹزرلینڈ نے کئی بار یوکرین کو
تیار کردہ ہتھیار برآمد کرنے کے لیے جرمنی، اسپین اور ڈنمارک کی درخواست مسترد کی ہے اور کہا ہے کہ وہ فوجی لحاظ سے غیر جانبدار رہے گا۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ نے کہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں مسلمان اپنے نظریات رکھیں گے لیکن ان کی باتوں کو سنے جائے گا اس کی امید نہیں ہے۔ اس وقت بھارت میں یکساں سول کوڈ کو لے کر ہر طرف شور مچا ہوا ہے۔ مسلمان اور اپوزیشن پارٹیاں خاص طور سے یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے خلاف ہیں، لیکن BJP کے سرکردہ لیڈران ان کو جلد از جلد نافذ کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا ارشد مدنی کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے جو بے حد مایوسی سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مسجد چلی گئی اور ہم کچھ نہیں کر پائے، اب UCC میں کیا کر لیں گے۔ ان کا اشارہ بابری مسجد کی طرف تھا جس کو منہدم کر دیا گیا اور وہاں اب رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، اب تو مودی نے کھلے طور پر کہا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی حقوق چھین لیے جائیں گے۔ دراصل 27 جون کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ بھارت کے مسلم بھائی بہنوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سی سیاسی پارٹی ان کو بھڑکا کر ان کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کے نام پر ایسے لوگوں کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے۔ مودی نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ ایک گھر میں ایک رکن کے لیے ایک قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا تو گھر کیسے چل پائے گا؟ کیا ایسے دوہرے نظام سے ملک چل پائے گا؟ ایسا دوستو مودی کا کہنا تھا۔ اس برس 18,45,000 سے زائد افراد نے حج کی سعادت حاصل کی۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس برس حج کرنے والے 18,45,000 جن میں سے 1,84,130 مقامی افراد تھے، جبکہ دنیا بھر سے 16,60,915 عازمین حج سعودی عرب پہنچے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حاجیوں کی تعداد میں 9,26,000 کا اضافہ ہوا اور سب سے کم عمر حاجی 11 ماہ کا پیارا سا ایک بچہ تھا۔ اس برس کا سب سے کم عمر حاجی 11 ماہ کے ایک بچے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ بچے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ مناسک حج ادا کر رہا تھا۔ ننھا بچہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران کافی پرجوش اور خوش نظر آ رہا تھا۔ بچے کی دل فریب مسکراہٹ نے سب کے دل جیت لیے اور صارفین نے بچے سے محبت کا اظہار کیا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس بچے کا تعلق کس ملک سے ہے۔ بعض لوگوں کو باتیں بھولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر شاید خوش ہو جائیں۔ دوستو کوئی اور خوش ہو نہ ہو میں تو ضرور ہوں گا، کیونکہ مجھے بہت بھولنے کی عادت ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں کہ ایک بار سوچ میں مگن میں فریج میں جرابیں رکھ آیا تھا۔ میاں نواز شریف کو بھی بھولنے کی عادت ہے، وہ بھی کہیں جانے سے پہلے جیب میں ہمیشہ پرچی رکھتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس حوالے سے ایسی بات بتا دی ہے کہ باتیں بھولنے والے لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ باتیں بھولنا انتہائی ذہین ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر رکلینڈ کا کہنا تھا کہ یہ اہم ہوتا ہے کہ دماغ غیر متعلقہ چیزوں کو بھول جائے اور اصل مقصد پر توجہ مرکوز رکھے۔ چنانچہ جن لوگوں کے دماغ چیزوں کو بھول جاتے ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ یکسو ہوتے ہیں۔ باتیں بھولنے والے دماغ صحت مند میموری سسٹم کے حامل ہوتے ہیں اور وہ بالکل ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک صحت مند اور ذہین انسانی دماغ کام کرتا ہے۔ بچوں کی پرورش اور ایک مضبوط گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے والدین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ رہے تو نہ صرف بچوں کا مستقبل پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے بلکہ بچے بھی رل جاتے ہیں۔
بھارتی خاتون للیتا کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، لیکن شادی کی 3 سال بعد ہی شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا اور یہ اکیلی رہ گئیں۔ ان کی تعلیم بھی صرف 8ویں پاس تھی، اب گھر کا خرچہ بھی چلانا ممکن نہ تھا۔ ایسے میں للیتا بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک فلاحی آشرم میں داخل کروا دیا، جہاں میں کپڑے دھوتی تھی اور میرے بچے پڑھتے تھے۔ اسی طرح میں رات میں ایک گھر کا کھانا بنانے جاتی تھی۔ وہاں کی مالکن پڑھی لکھی تھی، اس نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، میری مالی امداد کی اور اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دے دی۔ میرے بچوں کی کفالت بھی کی۔ یوں میں نے پڑھائی لکھائی سیکھی اور بالآخر میں ایک دن انجینئر بن گئی۔ للیتا ایک اخباری انٹرویو میں بتاتی ہے کہ مجھے ہر کوئی طعنے مارتا تھا کہ شوہر کو کھا گئی، سہاگ کو کھا کر سکون نہیں آیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھر والوں نے مجھ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا اور والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جس کے بعد اکیلے تنہا مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب کہ میں نے ہر کام بہت محنت سے کیا اور اب خود ایک انجینئر بن کر خواتین کے لیے فلاحی ادارہ بھی چلا رہی ہوں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔